اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقی مومن کی پہچان کیا ہے، یا حقیقی مومن کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو ایمان کی دولت اس کے ساتھ ہو، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جو اس دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا، تو چاہے وہ غریب رہا ہو یا امیر، کوٹھی میں رہا ہو یا جھوپڑے میں، اپنوں میں رہا ہو یا بیگانوں میں، وہ کامیاب انسان ہے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، لیکن اس سودے کی حفاظت آسان کام نہیں ہے۔ جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہو، مسلمانوں کا کلمہ پڑھا ہو، مسلمانوں والا نام ہو، مسلمانوں کے ماحول میں رہا ہو، اور مردم شماری میں بھی اسے مسلمان لکھا گیا ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جو اس کی قدر اور حفاظت کرتا ہے، اس کے پاس تو یہ دولت رہتی ہے، لیکن جو قدر اور حفاظت نہیں کرتا، اس کے پاس یہ دولت نہیں رہتی۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 میں فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ تو دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مگر حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جیسے کسی چیز کو ہم اصلی ہیرا سمجھتے رہے، مگر جب جوہری کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ میاں یہ تو کھوٹا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہم ایمان کی امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر موت کے وقت پتہ چلا کہ یہ ایمان تو کھوٹا ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ سچ ہے، جو ایمان مجھے نماز فجر کے لیے بیدار نہ کر سکے، جو ایمان مجھے اپنی آنکھوں اور زبان پر قابو نہ دے سکے، جو ایمان مجھے رزق حلال کمانے پر آمادہ نہ کر سکے، تو ایسا ایمان موت کے وقت کہاں ساتھ دے گا؟ حقیقی مومن کی 3 نشانیاں ہیں۔ اصل ایمان والا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں سچے مومن کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جب اس کے سامنے، یعنی جب ان کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب اور خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہو تو اس کا تذکرہ اور اس کی باتیں سننے میں لطف آتا ہے۔ اسی طرح جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے سامنے جب اس کی آیات آتی ہیں تو اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو محبت اور تعلق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ فرمایا یہی سچے ایمان والے ہیں۔ جب ساری امیدیں منقطع ہو جائیں اور ظاہری اسباب نظر سے اوجھل ہو جائیں، تب بھی مومن آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ جب ظاہری اسباب تھے تب بھی اللہ تھا، اسباب نہ رہے تب بھی مسبب الاسباب تو موجود ہے۔ اس لیے مومن نا امید نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، خودکشی نہیں کرتا۔ اسے امید کی کرن نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت کی شکل میں۔ ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے مایوس کر دیا، سارے مادی اسباب ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ پر اعتماد ہے کہ میرا اللہ تو ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دو چیزوں کا، جو تعلق مع اللہ اور توکل علی اللہ میں معاون ہیں، بہت اہتمام کرایا کرتے تھے۔ ایک نماز استخارہ کا
اور دوسرے نماز حاجت کا۔ نماز استخارہ اس لیے کہ اگرچہ ظاہری اسباب میسر ہیں مگر پہلے اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اللہ ان اسباب سے تمہارا کام بنا دے، تمہارے کام میں خیر پیدا کر دے۔ اور جب کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز حاجت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب کچھ نہیں بننا تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کر دے گا۔ ارے میاں، پہلے بھی اللہ نے کرنا تھا، اب تو اللہ نے کرنا ہے۔ شروع سے اللہ کی طرف رجوع کر لو، حاجت کے نفل پڑھو، صدقہ دو، پھر ظاہری تدابیر اختیار کرو۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، اور اگر اللہ کو تمہاری آزمائش منظور ہو تو اس آزمائش میں بھی تمہیں سکون اور راحت عطا فرمائے گا۔ بظاہر وہ آزمائش زحمت ہوگی مگر حقیقت میں رحمت ہوگی، اور اس رحمت کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے دل کو سکون ملے گا، تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اب مسلمانوں میں ان دو چیزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یعنی ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کر دو، کھانا پینا خود کرے گا، کپڑا خود پہنے گا، دیگر کام خود کرے گا، لیکن جب بات آئے گی استخارے کی تو کسی اور سے کرا لو۔ حالانکہ استخارہ کسی سے کرایا نہیں جاتا، خود کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ استخارہ خود کیا جائے۔ استخارہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب تڑپ کر اللہ سے مدد مانگے تو وہ ضرور اس کی سنتا ہے۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 62 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا سنتا ہے، کیونکہ جو تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے کسی اور کے اندر نہیں ہوتی، جس تڑپ سے یہ مانگتا ہے کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے کمزور ایمان جس کو حدیث میں اضعف الایمان کہا گیا ہے وہ یہ ہے، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھے۔ اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کون سا درجہ ایمان کا کمزور ترین ہے؟ کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہم زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم ہم اتنی توفیق کر لیں کہ اس کو دل میں برا سمجھیں۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کے اگر وہ اس کو روکنے کی تدبیریں سوچے اور اس فکر میں ہو کہ کس طرح اس نافرمانی کو روکوں، لیکن روکنے کی طاقت نہ ہو اور دل میں اس کو برا سمجھے، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے ایمان کے اعلیٰ درجے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم اپنی بہت ساری کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ بہت سے نیک اعمال ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں مگر رمضان میں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ